جیڑا مزاج ہے اس سے مزاج برقرار رکھ کے تے دین نے اندر آ وجنا. کوئی کافر ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی یہودی، کوئی عیسائی، اور ہر ایک نے مزاج اپنے اپنے. تو ای دین نہ مزاج نہیں، بلکہ دین نہ مزاج ہی وے کہ اپنے مزاج نی اصلاح کر، اپنی زندگی نی اصلاح کر. بندے نی پیدائشی طور تے ایک بندے نا شوق الگ ہے، ہر بندے نا ایک شوق الگ ہے، ہر بندے نا مزاج الگ ہے، ہر بندے نے خیالات الگ الگ. لیکن دین نا مزاج کے وے کہ اپنے مزاج چھوڑ کے، اپنی طبیعت چھوڑ کے، ہر علاقے نے رسم و رواج الگ الگ، رسم و رواج چھوڑ کے قرآن پاک نے اندر اللہ رب العزت جی مزاج بناونے نا حکم دیتا اس نے مطابق بناونا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جی سکھایا اس نے اس تے آ وجنا، اور قرآن و حدیث سامنے رکھ کے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نا جیڑا مزاج بنایا، جی مزاج بنایا اس نے مطابق اپنا مزاج بناونا. اس نا دینداری، اور سارا کچھ اپنا مزاج باقی رکھ کے تے ایک تھوڑا بہت دین نے اندر اور نمازاں روزے ان کر گننا ای نجات واسطے کافی نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کوئی کیڑے علاقے نے اور کیڑی نسل نے، کیڑے علاقے نے، زبان الگ الگ، انہوں نے رسم و رواج الگ الگ، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتے جسے ایمان آندا تا سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اس مزاج نے اٹھے آ گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رائے صحابہ کرام نے الگ الگ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسے دنیا تو پردہ فرمایا تا صحابہ کرام نے اندر بہت سارے کم نے اندر اختلاف ہیں، لیکن انہوں نے سامنے نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان. سب تو پہلے ایک اختلاف چلا وراثت نا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقۃ، کہ انبیاء علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسیڈی وراثت نہیں چلنی، مادی وراثت نہیں چلنی، بلکہ جو کچھ مال اسی چھڑے نے وہ بیت المال نہ مال ہونا، اجتماعی مال ہونا. بس سارے صحابہ کرام نے سارے اختلاف ختم. انہاں ہون آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفناونے نے وچ اختلاف رائے، کیونکہ ہر ایک نا مزاج اپنا اپنا تا رائے مختلف، لیکن جسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات انہوں نے جس جگہ نے اتے وفات ہونی اس اوہ جا انہوں نے مدفن بننی. تو سارے اختلافات ختم. تو اس تو پتہ کہ لگنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اتے محنت فرما کہ یہ مزاج بنا دیتا ہے کہ اپنی رائے جو مرضی ہوئے، اپنا شوق کچھ بھی ہوئے، لیکن حکم سامنے آ ونجے تو سب کچھ چھوڑ دیونا، رواج چھوڑ دیونا، مزاج چھوڑ دیونا، اور شریعت نے اتے آ ونجا. ای مزاج ہے. اس واسطے قرآن پاک صرف یعنی ای کوئی انجے قصے کہانیاں نہیں، یا صرف اس واسطے نہیں کہ رمضان سن کے دا اس تو علاوہ کوئی بندہ مر گیا تو اساں پڑھ کے تی سال ثواب کر دیتا نہیں، بلکہ فرمایا لینذر من کان حیا. قرآن پاک نے نازل کیمنے نا مقصد لینذر من کان حیا فرمایا تانجے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لوگاں ڈراون جیڑے زندہ. تو ای زندہ نہیں رہنمائی واسطے
اساں ای گل سمجھنا بہت ضروری کہ صرف اساں یعنی اسا قرآن پاک نہ جتنا کساں مقصد اسا سمجھوا عام طور پہ کہ رمضان آگا تراویح نے اندر سنا گتا، کوئی بندہ مر گا اساں پڑھ کے تے بخش دیتا، اس تو علاوہ کدیں کوئی مسجد نے اندر بندہ ویلے نہ آ گیا، موقع مل گیا تو قرآن پاک پین قرآن پاک چاہ کے تے 5 منٹ چلو 10 منٹ چلو تے میں ایسا تھوڑا جا پڑھ گیا، وہ بھی کی پڑھ گیا نا، وہ بھی عمومی کوئی نہیں پتہ صحیح۔ اس تو علاوہ قرآن پاک ایسا یعنی زندگی گزارنے نی کتاب نہیں سمجھی ہوئی۔ بزرگ فرمانے کہ قرآن پاک کا سمجھنا اس نے مثال انہاں ہونے جی ایک بندے کو راتی بادشاہ نے طرفوں کوئی خطا ونجے آرڈر آ ونجے اور اس نے کوئی روشنی نہیں کہ میں اساں پڑھ سکوں، تو ساری رات وہ اساں نیندر نہ آسی، وہ پریشان راسی کہ پتہ نہیں کہ حکم آیا، ساری رات وہ پریشان راسی، اور یا جس بندے پڑھنا نہیں آنا اس کے ہوری کو ون کے پڑھاونا، وہ ساری رات پریشان راسی و میں اس نے اندر پتہ نہیں کیڑی گل، تو انہاں فرمایا کہ جیڑا بندہ قرآن پاک کا نہیں سمجھنا تو ساری زندگی اساں یہ پتہ ہی کوئی نہیں کہ اللہ رب العزت میننا کے گلہ پہ کرے، کیونکہ نماز ای بندہ اللہ نہ گلہ کرے نا، اور قرآن پاک اللہ رب العزت بندہ نہ گلہ پہ کرے۔ اس واسطے اساں سمجھنا بہت ضروری، اور اساں سمجھ کے اس نے مطابق اپنی زندگی بناونا۔ یہ کوئی نہیں کہ صرف رمضان گزار کے دا یا کچھ دن گزار کے دن یا کدیں کوئی ایک مولوی صاحب کدیں غیرنے پہ کو بزرگ تے ٹرین چاہے یا جہاز چاہے نال بندہ جڑا کے بیٹھا ضرور گھنٹہ 2-3 جڑا بھی سفر ہے تے جی عام طور تے سیدھی عادت ہے کدیں مولوی صاحب نے کول آج رہے اچھا مولوی صاحب یہ گل ہی کی ہونی، اچھا ہنج کے ہونا، اچھا پوچھنے وہ کافی گھنٹہ تو جیسے گل بات کریں رہے تھے جیسے تو لتھے نا، تو وہ بندہ آنا بھائی بڑا جی اچھا وقت گزر گیا، تو مولوی صاحب کبھی تھوڑا ناس ہوئے تو ان ساری گلہ صرف وقت گزارنے واسطے پوچھنا رہے، تو اسیڈی عمومی کیفیت ہی کہ وقت گزارنے واسطے چلو رمضان ہے تھوڑ جائے اس ویلے فراغت ہونی تو اس ویلے سے تھوڑ جائے سن گے نا، یہ کافی نہیں بلکہ قرآن و حدیثاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے زندگی اساں مستقل بنیاد تے پورا سال مستقل بنیاد تے مستقل طور تے سکھنا چاہینا، اور اس نے مطابق اپنا مزاج اپنی زندگی کو بناونی چاہیے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، یعنی آسان پتہ ہی نہیں یہ ایک حکم نہیں صرف گل پہ دیو سی شاید نے عمومی اساں پتہ ہی نہیں کہ کتھے کاوڑ کرنی کتھے کاوڑ نہیں کرنی، ان جتنی بھی اسیڈی عادات ہیں تو اس نے احکامات کے کتھے کے کرنا موقع محل اساں سمجھنا قرآن و حدیث تو بغیر اور صحابہ نے زندگی تو بغیر مشکل ہے۔ محمد الرسول اللہ، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے رسول اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ای نہیں کہ ایک بندے نے بھائی مزاج بھائی سخت ہے وہ سارے نا برابر سخت، اس نے مزاج بھائی نرم ہے وہ جتھے نرم نہیں ہونا اتھے بھی نرم، اور جڑا گرم ہے وہ جتھے گرم نہیں ہونا اتھے بھی گرم، تو یہ دین نہ مزاج نہیں بلکہ دین تا اس واسطے جڑا صبر نہ حکم ہے، تا علماء فرمائن صبر ہے سمجھو جی بندے نہیں بریک، اگر صبر نہیں بندے نے اندر تا سمجھو اس نے بریکاں پھیلا، صبر بریک ہے، صبر اسی تا عام طور تے صبر نہ حکم آنا ہی یعنی اسیڈے نزدیک ہے بھائی کوئی کچھ آکے تے بس صبر کر گئے، نہیں یہ صرف صبر نہیں، صبر ترے قسم نہ، صبر علی الطاعات، اللہ رب العزت نے احکامات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتاں
انہوں نے اتنے عمل کرنا، اس نے اتنے صبر کرنا کہ طبیعت نہیں چانی پئی لیکن اپنی طبیعت اساں اللہ رب العزت نے حکم نے تابع کر دیونا، اس نے اتنے جو تکلیف مشقت آوے اساں برداشت کر گرنا، اساں آکھن صبر علی الطاعات۔ اور دوسری صبر عن المعصیہ، گناہ تو بچنا ای صبر کہ گناہ کرنے تے دل پہ کرے نا، لیکن اللہ رب العزت نے حکم نہیں وجہ تو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان نہیں وجہ تو اس گناہ تو رک ونجنا، اور ظاہر ایک بندے ایک کمے تے دل پہ کرے نا، اس تو رک سی تو بھی تکلیف ہو سی، اس تکلیف برداشت کر گرنا، اساں آکھیں صبر عن المعصیہ۔ اور تریہ صبر جیڑا سمجھو جس نہ مفہوم اسے ذہنات ہے انجی صبر علی المصائب، مصیبتاں تکلیفاں پریشانیاں آونا انہوں نے اتنے صبر کر گیا۔ تو صبر بندے نہیں بریک نہیں طرح، اگر صبر نہیں ہے تا اس نے بریکا فعلاً اس نے کوئی کم سدھا نہ ہو، اور بندے نہیں اگر صبر موجود ہے سمجھو اس نے بریکا موجود ہے، کتھے نرمی کتھے سختی، اس نے باقاعدہ احکامات تو فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے رسول اشداء علی الکفار، وہ بندہ کفار واسطے سخت، رحماء بینہم آپس نے اندر مہربان، آپس نے اندر انہاں ویکو تا سمجھی آوے کہ شاید انہاں کاوڑ چڑھنی کوئی، اور کفار نے سامنے ویکو تا ان سمجھ آوے کہ انہوں نے اندر اے ہی کہا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار واسطے سخت اور آپس نے اندر مہربان اور نرم، اس نے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین انہوں نے بے شمار مثالہ موجود ہیں۔ تو اس واسطے یہ ایک حکم کہ مزاج بنا، صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاج بنایا، کفار نے مقابلے سخت اور مسلمانہ نے مقابلے چ نرم، کہیں کچھ کر کے دا کوئی گل، یعنی ایک صحابی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ میں نے رشتہ دار میں نہ برا کرے نے، میں نہ اچھا سلوک نہیں کرے نے، میں انہوں نے آکے کرا تا فرمایا معاف کر، وقت عرض کیتا یا رسول اللہ میں کتنا معاف کرا، فرمایا 70 دفعہ معاف، تا ای 70 نا جڑا لفظ ہے علماء فرمائنے جی اسے عام معاورج مشہور ہے، میں تو 100 ویری اللہ کی تو سمجھ نہیں ہے، تو وہ کو 100 ویری گن کے نہیں آکھنا، 100 تو مراد ہونی کثرت، میں تو کتنی ویری کتنا تو میں سمجھایا، جتنا میں تو سمجھا سکنے ہوں میں اتنا تو اتنی ویری آگے، تو 70 نا مطلب کہ معافی کرنا اور کے کرنا، یعنی دین نے مزاج سمجھنا اور اس نے مطابق اپنا مزاج بناونا، ای اصل دینداری، ای مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بھتیجے غالباً مولانا مشرف علی تھانوی انہوں کو پوچھا کہ 10 اطاعت کہیں آگئی، تو انہوں عرض کیتا کہ حضرت تسی دسو، تو فرمایا اطاعت اساں نہیں آکھنے کہ جنہ کمہ تے دل کرے حکم ہو تے دل کرے اس نے مطابق ہم کرنا، اساں اطاعت نہیں آکھنے، اطاعت اساں آکھنے یعنی جس نے اندر وہ ہندی نے اندر ایک سمجھو گلے مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر میں نے نہ لگے ہنگ نہ لگے پھٹکڑی رنگ چوکا چوکا، کہ اسی تا عام طور تے اطاعت اساں آکھنے کہ جس نے اندر بہی حکم میں ہاں ٹھیک ہے، لوگ بھی اساں ٹھیک سمجھنے اور کوئی ناراض بھی نہ تھی سی، مینڈے کاروبار میں کوئی نقصان نہیں، مینڈے رشتے تعلقات انہاں میں کوئی نقصان نہیں، چلو اس حکم من
اور جس نے اندر کہیں پلو کوئی نقصان نظر آوے یا کوئی فائدہ قربان کرنا پوے تو او اکثر کم اوکھو ہے. تو انہا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا اطاعت ساں آکھنن کہ کہیں کم میں دل نہ کرے، اس نے اندر نقصان نظر آوے، اس نے اندر فائدہ قربان تھی نہ نظر آوے تے اس نے باوجود اس کم کر گنا اساں اطاعت اطاعت ایوے دینداری ایوے مسلمانی ایوے کہ بندہ پورا مسلمان بنے. ادخلوا فی السلم کافہ انجنے کی جیڑا میٹھا میٹھا کم ہے، جیڑا جس نے اندر کوئی کچھ لگنا نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، وہ تا کر گنے تے جس نے اندر تھوڑ جائے